صبیحہ بیگم جو صوفے پر بیٹھی نہ جانے کتنی دیر سے زریز کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں، باہر جیپ کے رکنے کی آواز سنتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ آگے بیٹا، اتنی دیر کہاں کر؟ زریز کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھتے ان کی زبان گویا خاموش ہو گئی۔ جی امی، میں آ گیا۔ وہ بس اپنی ماں کو کس طرح سے بتائے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کون ہے یہ زریز؟ اور اتنی رات کو ایک لڑکی کے ساتھ گھر میں داخل ہونے کا مطلب سمجھ سکتا ہوں میں۔ کوئی وضاحت ہے تمہارے پاس؟ سائم خان جو جیپ کی آواز سنتے کمرے سے نکلے تھے، زریز کے ساتھ ایک اجنبی لڑکی کو دیکھ کر ضبط نہ کر پائے۔ بابا میں وہ زریز اپنے باپ کی دھاڑ سن کر گھبرا گیا تھا۔ کیا میں وہ؟ جواب دو مجھے، کون سی ایسی ہمدردی تھی جو تم اتنی رات کو باہر تھے، وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ؟ نہیں بابا، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو یہ مجھے جنگل میں گھبراتے ہوئے زریز سے بس اتنے ہی الفاظ ادا ہو سکے۔ یہ سچ تھا کہ اپنے باپ کی دھاڑ کے سامنے اس سے بولا نہیں جاتا تھا۔ ہاں، اگر وہ تھوڑا دھیما کہتے تو وہ نہیں ڈرتا تھا۔ تو پھر کیا ہے اصل وجہ؟ اور میں کیا سمجھ رہا ہوں؟ اب کی بار تھوڑا دھیما کہا گیا، جبکہ انداز وہی سخت تھا۔ دیکھیں، میں جنگل میں تھا اور پھر یہ مجھے وہاں ملی، کچھ لوگ تھے ان کے پیچھے۔ اور اتنی رات کو تم جنگل میں کیا کر رہے تھے، بتانا پسند کرو گے؟ اب کی بار سوال اس کی ماں نے کیا۔ فری جو گہری نیند میں تھی، باہر ہونے والے شور کی وجہ سے آنکھیں مسلتی اٹھ بیٹھی۔ ایک نظر اس نے اپنے برابر سوئی ہوئی دانیہ پر ڈالی اور پھر مزید شور کی آواز سے بھی اٹھانا مناسب سمجھا۔ آپی اٹھیں، دیکھیں باہر کیسا شور ہے، بڑے ابا کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپی اٹھیں نہ، چلیں نہ، شاید زریز آ گیا، جلدی چلیں باہر۔ فری جو دانیہ کو ایسے ہی سوتا دیکھ رہی تھی، اسے سوتا دیکھ کر جھنجھوڑنے لگی۔ اف، کیا مصیبت ہے فری، سونے دو نا، بعد میں سو جانا، ویسے بھی پوری رات ہے سونے کے لیے۔ دانیہ جو فری کی بات کو نظر انداز کیے پھر سے سونے کی تیاری میں تھی، باہر بڑے ابا کی ڈانٹ سن کر فری کا ہاتھ پکڑے باہر کو دوڑ لگائی۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہی تھیں جب دونوں کی نگاہ بیک وقت زریز کے ساتھ کھڑی لڑکی پر پڑی اور پھر وہ وہاں ہونے والی گفتگو سن کر ہکا بکا رہ گئیں۔ واؤ بھائی، کیا یہ میری بھابھی ہیں؟ لیزے جو ابھی نیند سے اٹھ کر آئی تھی، بھائی سب کو ایک اجنبی لڑکی پر اپنے بھائی سے سوال جواب کرتے دیکھا تو یہی نتیجہ نکالا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا یا عقل گھاس چرنے گئی ہے؟ جو منہ میں آیا بول گئی۔ زریز جو اپنی ماں کو جواب دینے ہی لگا تھا، اپنی بہن کی اس بات نے اسے پہلے اس کی کلاس لینے پر مجبور کیا۔ نہیں بھائی، وہ تو بس مجھے لگا آپ نے، لیزے نے اپنے بھائی کی ڈانٹ پر بات سنبھالنی چاہی۔ تم چپ کرو۔ اب کی بار بی جان نے پہلی بار حصہ لیا اور آتے ساتھ ہی اپنی پوتی کو ٹوکنا نہ بھولیں۔ جس کے دل میں جو بھی آتا تھا وہ بغیر سوچے سمجھے بول دیتی تھی۔ ان کی باتوں سے حالہ نے بڑی بے چینی سے اپنا پہلو بدلا۔ جو ایک اجنبی گھر میں ویسے ہی غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی، خود کو بھابھی کہے جانے پر ادھر آنے کی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ امی، وہ میں سالار کے گھر سے آ رہا تھا تو جنگل میں۔ کیا کر رہے تھے تم جنگل میں، بتا بھی دو۔ زریز نے اپنی بات شروع کی ہی تھی کہ صبیحہ بیگم نے اپنی بے چین طبیعت کے سبب اس کی بات ایک بار پھر سے کاٹ دی۔ کیا امی، جب میں بتا رہا ہوں تو سن تو لیں۔ اب کی بار وہ جھنجھلایا۔ کیا سن لیں بیٹا جی، آپ اپنے منہ سے کچھ پھوٹیں گے تو سنیں گے نا۔ اب کی بار سائم خان بولے۔ بس کر جاؤ تم سب، خاموش ہو گئے جبھی تو وہ بول پائے گا نا۔ خبردار جو کسی نے بیچ میں بات کاٹی تو۔ بی جان نے سب کو جھڑکا۔ اف، کیا خاندان ہے میرا، بس اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی بڑبڑاہٹ کو کوئی اور تو سن نہیں سکا، جبکہ پاس پڑی خالہ تک اس کی آواز پہنچ چکی تھی، جس پر اس نے اپنی بے ساختہ امڑ آنے والی ہنسی بمشکل ضبط کی۔ چلو بیٹا، اب بتا بھی دو، کون ہے یہ لڑکی، تمہیں کیسے ملی اور اس وقت تم جنگل میں کیا کر رہے تھے؟ بی جان کی آواز پر وہ اپنی سوچوں سے باہر آیا۔ ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے بیٹھنے تو دیں۔ اس کے اتنا کہنے پر سب نے ڈرائنگ روم کا رخ کیا، جبکہ خالہ اندر جاتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگی۔ پھر زریز کے اشارہ کرنے پر وہ بھی اندر آ گئی۔ ہاں تو پھر سنیں۔ سب کے بیٹھ جانے کے بعد زریز نے اپنی بات کی تمہید باندھی۔ میں سالار کے گھر گیا تھا، لیکن پھر جب وہاں سے واپس آنے لگا تو اس نے بتایا کہ وہ راستہ ہمارے گھر کی طرف آتا۔ اس روڈ پر ایک کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے روڈ بلاک کر دیا گیا تھا، کیونکہ گاڑی بری طرح سامنے سے آتے ہوئے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ تو پھر مجبوراً مجھے جنگل کے راستے سے آنا پڑا۔ تھوڑا توقف کر کے لیزے کو اشارے سے پانی لانے کو کہا، جس کو سن کر وہ اٹھنے لگی تھی، مگر فری اسے روکتی خود پانی لینے چلی گئی۔ میں جنگل کے بیچ تک آ گیا تھا، جب تھوڑی دیر بعد میری گاڑی چلنا بند ہو گئی۔ چیک کرنے کے بعد پتہ چلا کہ انجن میں دھول آ گئی اور ساتھ ساتھ ایک پارٹ اپنی جگہ سے ہلا ہوا تھا۔ پانی کا گلاس تھاما اور خالہ کی طرف بڑھا دیا، جسے جھجکتے ہوئے اس نے تھام لیا۔ یہ سب دیکھتی فری ڈرائنگ روم سے نکلتی باہر چلی گئی تھی، بس اس کے لیے کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا۔ اور پھر وہ ساری گزری بات ایک ایک کر کے بتاتا چلا گیا، جبکہ بلی کا قصہ گم کر گیا۔ ٹھیک ہے جو بھی تھا، لیکن تمہیں پولیس اسٹیشن جانا چاہیے تھا، اس طرح سے کسی کو اپنے ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا۔ سائم خان کی طرف سے جواب آیا۔ نہیں بیٹا، تم نے بہت اچھا کام کیا، تم میرا فخر ہو۔ ویسے بھی لڑکی ذات کا معاملہ تھا، اگر چند دن یہ ہمارے گھر گزار لے تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ بی جان نے فوراً ہی سائم کی بات کی تردید
की। شکریہ بی جان، زریز نے کہا، لیکن بی جان کیسے آپ ایک اجنبی لڑکی کو یوں اپنے گھر ٹھہرا سکتی ہیں، وہ بھی آج کل کے دور میں جہاں چور اچکے اسی طرح منصوبہ بندی کرتے ہیں لوگوں کو لوٹنے کی۔ سائم کی منہ سے اپنے توہین سنتی حالہ برداشت سے باہر ہوتی اپنے آنسو بے دردی سے رگڑتی کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ لیزے، تم جا کر باہر دیکھو اور اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ زریز کی بات سنتی لیزے تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تاکہ اسے روک کر اپنے کمرے میں لے جا سکے۔ اس پوری کہانی میں صرف وہی ایک خوش تھی۔ ایسے کیسے اپنے کمرے میں لے جاؤ؟ زریز کی بات سنتے سائم نے اب اپنا رخ اپنے بیٹے کی طرف کیا۔ بس کر جاؤ سائم، یہ تربیت کی ہے میں نے کیا تمہاری؟ بی جان کی آواز اب کی بار بلند ہوئی۔ پر بی جان، وہ اکیلی لڑکی، اوپر سے کچھ لوگ بھی اس کے پیچھے پڑے ہیں، نہ جانے وہ کیا چاہتے ہیں اس سے، اور آپ… بس کر جاؤ سائم، اگر ہماری بیٹی لیزے کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہوتا کیا تب بھی تم ایسا ہی کچھ کہتے؟ بی جان کا لہجہ سخت ہوا۔ پر بھی بس خاموش۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ان کے ساتھ ساتھ سبھی باہر نکل گئے سوائے سائم کے، جو اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے خود کو نارمل کر رہے تھے۔ سائیں ہمت رکھیے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بس آپ کو ہمت نہیں ہارنی، ہم ہیں آپ کے پاس۔ بشیر، جلدی جاؤ اور وہاں پڑے دونوں آدمیوں کو لے کر آؤ فوراً۔ ان میں سے ایک آدمی سائیں شاہ نواز ملک سے کہتا ہوا اپنے ساتھی سے کہنے لگا، ہاں تم یہیں رکو، میں بھی لے کر آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ واپس آیا، اسی جگہ پر آیا جہاں زریز، جو کہ فضول میں ہی بیچ میں گھس گیا تھا، ان کے اچھے خاصے جسیم آدمیوں کو زخمی کر چکا تھا اور اس کے سائیں کو گولی بھی مار چکا تھا۔ بھاگ گئی۔ بشیر نے اس لڑکی کو کہیں نہ پا کر کہا۔ اب اس کا غصہ مزید بڑھ چکا تھا۔ سارے آدمیوں کے آ جانے کے بعد وہ لوگ اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے قریبی ہسپتال پہنچ گئے تھے، جہاں آپریشن تھیٹر میں شاہ نواز ملک زندگی موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ایمرجنسی میں جو مریض آیا ہے اس کے ساتھ کون ہے؟ ڈاکٹر نے او ٹی سے باہر نکلتے ہی کہا۔ جی میں ہوں ان کے ساتھ، آپ بتائیے وہ ٹھیک تو ہے نا؟ جی بالکل، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، گولی دل سے 3 انچ کے فاصلے پر پسلی میں گھس گئی تھی، ہم نے گولی کو تو باہر نکال دیا، لیکن اب ان کے سینے میں درد ہو سکتا ہے جس کے لیے آپ کو ساری زندگی کے لیے پین کلر یوز کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر فاروق نے سکون کا سانس لیا کہ گولی لگنے سے دل محفوظ رہا اور بڑے نقصان سے بچ گئے۔ ڈاکٹر اتنا کہہ کر جانے کے لیے مڑا ہی تھا، پر کچھ یاد آنے پر واپس پلٹا۔ اور ہاں دوسری بات، یہ پولیس کیس تھا، ہم نے پولیس کو فون کر دیا، جب وہ آئے تو آپ ان سے بات کر لیجیے گا۔ ارے ایسے کیسے آپ نے پولیس کو فون کر دیا بغیر ہماری اجازت لیے؟ ان کی آخری بات سن کر فاروق سے ضبط نہ ہوا۔ فاروق چودھری کا دایاں بازو تھا اور زیادہ تر ایسے کام جنہیں پوشیدہ رکھنا ہو وہی کرتا تھا۔ دیکھیے، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں، انہیں کسی نے گولی ماری تھی اور اس سے پیشنٹ کی جان بھی جا سکتی تھی، یہ سیدھا پولیس کیس تھا۔ ڈاکٹر نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ دیکھیے، پر اب کی بار بشیر نے کہا، جو سارے معاملے میں اب تک خاموش تھا، آپ کا پیشنٹ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ڈاکٹر نے سوال کو گویا سرے سے ہی نظر انداز کیا۔ وہ میں کزن ہوں، ان کا جواب فاروق کی طرف سے آیا، جبکہ اس کی بات سے بشیر کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوا۔ ٹھیک ہے، جو بھی بات ہو آپ پولیس سے کیجیے گا اور آپ میرے ساتھ آئیں، آپ کے ایک فائل پر سگنیچر چاہیے۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر رکا نہیں اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا راہداری عبور کر گیا، جبکہ اس کے پیچھے فاروق تیزی سے لپکا، جبکہ اسے دیکھ کر بشیر نے غصے سے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا۔ تم چاہے جیو یا مرو شاہ نواز ملک، پر میں اپنا بدلہ تم سے اور تمہارے پورے خاندان سے ضرور لوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے چودھری شاہ نواز ملک۔ بشیر دھیما سا بڑبڑایا۔ ارے آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ چلے میرے ساتھ، بھائی نے کہا ہے آپ میرے ساتھ رہیں گی۔ لیزے نے باہر نکلتی حالہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں میں تم لوگوں کے لیے مشکل نہیں بن سکتی، مجھے جانا ہوگا، اور ویسے بھی کہاں جائیں گی آپ اتنی رات کو؟ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، آپ لیزے کے ساتھ اس کے کمرے میں جائیے، یہ میری بہن ہے، آپ اس پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ زریز، جو ڈرائنگ روم سے نکلتا کچن کی طرف بڑھ رہا تھا تاکہ اپنی بے وقت کی بھوک مٹا سکے، ان دونوں کی آواز سنتے اس کے قدم خود بخود ہی ان کی جانب اٹھے۔ نہیں بات بھروسے کی نہیں، وہ تو بس… خالہ نے پریشانی سے اپنی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، زریز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، جو بھی بات کرنی ہو صبح کرنا، ویسے بھی رات بہت ہو گئی ہے۔ سائم کی آواز سنتے سب نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، جبکہ یہ بات سن کر لیزے خوشی سے بغیر اسے کوئی موقع دیے اس کا ہاتھ پکڑتی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے اس پہر جھینگر کی آوازیں حویلی کے اندر بری طرح حاوی تھی۔ اس وقت تمام کمروں میں موجود نفوس خواب و خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ ایسے میں اگر حویلی کی راہداریوں کو طے کرتے بائیں جانب مڑے تو ایک انتہائی عالی شان سے کمرے میں موجود کھڑی نفس خوشی اور اضطراب کی ملی جلی کیفیت کا شکار تھی، البتہ خوشی اضطراب پر غالب تھی۔ اس کمرے میں موجود اعلیٰ ذوق کے ڈیکوریشن پیس، لیمپ، دوبیز پردے اور قالین، بلکہ ہر ایک چیز اس کمرے میں رہنے والے کی نایاب پسند کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ بیچاری بہت ہی بیوقوف اور جذباتی نکلی، تم تو اپنی خالہ کی طرح بھاگ گئی، اپنی مری ہوئی ماں کا بھی خیال نہیں کیا، یہ تو سوچ لیا
ہوتا کہ ماں مری کس طرح تھی۔ ماحول میں اس کی ہولناک ہنسی کی آواز گونجی۔ آواز اتنی ہولناک نہیں تھی پر ماحول کی ہولناکی کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ ہولناک لگ رہی تھی۔ پر کیا ہے نا، کیسے سوچ لیتی تم حور جہاں کی بیٹی رخسانہ، جو ٹھان لیتی ہے وہ کر کے رہتی ہے۔ اب بس اپنی زندگی کے آخری دن گنو، میرے فیصلے سے منہ موڑا تھا نا تم نے، تو اب سزا بھگتو، ہسٹریائی انداز میں کہتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے حواسوں پر حالہ اس قدر سوار تھی کہ اسے اپنے شوہر کا بھی خیال نہیں آیا، جو اس وقت ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں موجود ایک درد سے بھری زندگی کا تحفہ لے آیا تھا۔ اب دیکھنا صرف یہ تھا کہ سینے میں اٹھنے والا درد بیرونی ہی رہے گا یا اندر دھڑکتے دل تک سرایت کر جائے گا۔ پولیس کے آتے ہی بشیر اس سمت دیکھنے لگا جہاں سے اب اسے کچھ دیر قبل فاروق گیا تھا، لیکن وہ اب تک واپس نہیں آیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ سب کچھ اسے ہی سنبھالنا ہے۔ مرڈر کیس والے آدمی کے ساتھ آپ ہیں؟ ایک پولیس انسپکٹر نے اپنے مخصوص انداز میں سوال داغا۔ جی میں ہی ہوں، اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجتے غصہ ضبط کرتے ہوئے بس اتنا ہی کہہ سکا۔ کیا تعلق ہے آپ کا اس سے؟ آنکھوں میں تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سوال پوچھا گیا، جبکہ نگاہیں تاثرات جانچنے پر ہی لگی تھیں۔ میں دوست کا ساتھی ہوں، انتہائی تحمل سے کہا، جبکہ نگاہیں بار بار کوریڈور کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وہ کیا ہے نا؟ پولیس اہلکار نے اس کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارتے کالر سے نادیدہ گرد جھاڑی تھی۔ ابھی ایک کیس کے مجرم کو پکڑ کر آ رہا ہوں، گالی اپنے ہی دوست کو اسی کے بھروسہ مند آدمی کے ساتھ مل کر مروا دیا، انتہائی طنزیہ اور سرد لہجے میں کہا گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ بشیر غضبناک ہو کر اس کا ہاتھ جھٹک کر بولا۔ واہ کیا جوش ہے! پسند آیا؟ اس پولیس اہلکار نے اپنے آدمی کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ دونوں نے مل کر ایک ساتھ قہقہہ لگایا۔ لگتا ہے تم لوگ مجھے جانتے نہیں جو اس قسم کی بکواس کر رہے ہو۔ اگر مجھے جان لو گے تو پیر پکڑ کر معافیا مانگو گے۔ بشیر انتہائی ضبط کے ساتھ دھیمی آواز کے ساتھ گھرایا۔ اس کے غصے کی وجہ سے اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ اچھا جوش، اچھا لگا تمہارا، لیکن یہ مت بھولو کہ تمہارے سامنے کون ہے۔ ہمارا ایک آرڈر ہوگا اور تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگے۔ اب کی بار وہ اہلکار بھی صحیح غصے میں آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی دیکھتا ہوں کس میں اتنی ہمت ہے جو بشیر شاہ زمان کو جیل کے پیچھے ڈال سکے۔ اور خبردار جو میرے بارے میں 4 لوگوں میں بیٹھ کر چو چو کرنے کی کوشش کی، ورنہ جو حالت میں کر سکتا ہوں نا، اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ انتہائی غیظ و غضب کی حالت میں بشیر نے دھیمے لہجے میں اپنے الفاظ مکمل کیے اور ساتھ ساتھ ان کو دھمکی دینا نہ بھولے گا۔ معاف کیجیے گا ہمیں، اگر آپ پہلے بتا دیتے تو یہ گستاخی سرزد نہ ہوتی۔ وہ پولیس اہلکار اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے کھسیانہ بن کر بولا تاکہ کسی طرح اس کے بھڑکتے جذبات کو قابو کر سکے۔ بشیر کی شعلہ بار نگاہیں اس کے چہرے پر ہنوز قائم تھیں۔ تمہیں میرے بارے میں اب تک کچھ پتہ نہیں تھا، اس لیے چھوڑ رہا ہوں، معاملے کو یہیں رفع دفع کرو۔ اپنے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے اور سامنے کھڑے پولیس والے کے چہرے پر پھونک ماری۔ اور ہاں، جلدی سے یہاں سے چلتے بنو اور میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہنا۔ بشیر شاہ زمان اپنا تعارف خود کرواتا ہے۔ اب کی بار بشیر نے اس کے کالر پر آئی نادیدہ گرد جھاڑی، ساتھ ہی باہر جانے والے راستے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چاروں پولیس اہلکار اس کا اشارہ پاتے ہی تیزی سے وہاں سے نکلتے چلے گئے، جبکہ ان کے جاتے ہوئے بشیر نے گہری مسکراہٹ سمیت اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ رات کے اندھیرے میں جب رخسانہ بیگم ہوش و خرد کی دنیا سے مفلوج ہوئے، ایک شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھا رہی تھیں، وہیں دوسری طرف حویلی میں وہ عورت اپنا مقصد پورا ہونے پر واپس نکل رہی تھی۔ سنو میری بات، مجھے یہاں کا راستہ بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، حویلی کی پچھلی طرف سے ہم باہر نکلیں گے۔ وہ عورت ادھیڑ عمر کی، درمیانے قد کاٹ کی، حامل ایک متناسب جسم کی مالک تھی۔ چہرے پر نقاب ہونے کی وجہ سے صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ انتہائی مالکانہ انداز میں اس نے ساتھ کھڑے لڑکے سے کہا۔ اگر اس کے چہرے کا صحیح طور سے اندازہ لگایا جائے تو پتہ چلے گا اس عمر میں بھی وہ کافی دلکش تھی، جو اس بات کا عین ثبوت تھا کہ وہ ایک اعلیٰ اور امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن بی بی، میرے خیال میں ابھی جانا مناسب نہیں، ہمیں کوئی ٹھوس ثبوت بھی ڈھونڈ لینا چاہیے جس سے آسانی سے ہم صاحب جی کو یقین دلا سکیں اور شک کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اس لڑکے نے اپنی طرف سے انتہائی عقل مندانہ مشورہ دیا۔ ہلکی داڑھی اور بھورے کرتے میں ملبوس وہ لڑکا شاید اس عورت کا کوئی خاص ملازم تھا۔ ظہیر، تمہیں کیا لگتا ہے میرے کہنے پر وہ یقین نہیں کریں گے؟ اس عورت نے انتہائی درستگی سے سوال کیا۔ ایک لمحے کو ظہیر کو اپنے سینے میں گویا سانس اٹکتی محسوس ہوئی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن اتنے سال پہلے جو کچھ ہوا، اتنی جلدی وہ غلطی دہرانی نہیں چاہیے۔ اس عورت نے اپنا پہلو بدلا، نگاہیں اسی کی طرف تھیں۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو برا لگا، لیکن احتیاط کرنے میں کوئی برائی تو نہیں، اگر آپ کو مناسب لگے تو۔ ظہیر نے خود پر ان کی نظری جمی دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، جو بھی ہو۔ نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹا کر حویلی کی سمت گاڑی۔ تم آج رات یہیں رکو اور کام مکمل ہوتے ہی سیدھا میرے پاس آنا، اور ہاں، کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ جانے کے لیے واپس پلٹ گئی۔ احتیاط سے واپس مڑ کر اتنا کہتی پیچھے کے راستے سے دیوار میں درز بناتی باہر نکلتی چلی گئی، جبکہ ظہیر ایک گہری سانس لیتا خود کو نارمل کرتا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائی، راستہ صاف دیکھتے ایک سکون کا سانس لیتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے سامنے موجود ہال سے ہوتا ہوا باورچی خانے میں
میں گھسا، وہاں سے پانی پیا، بغیر آہٹ کیے گلاس واپس ویسے ہی رکھا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ لمبی راہداری عبور کرتا اب اس کا رخ وہاں موجود ایک کمرے کی طرف تھا۔ ماروی ہاؤس میں اس وقت ناشتے کی خوشبو پورے ڈائننگ ہال میں پھیلی ہوئی تھی۔ گھر کا نام بی جان کے نام پر ہی رکھا گیا تھا، جو کہ ان کے مرحوم شوہر نے انہیں شادی کی سالگرہ پر یادگار تحفہ دیا تھا۔ نام تو ان کا میمونہ تھا، مگر پیار سے انہیں سب ماروی کہتے تھے، جو کہ پہلی بار ان کی 11ویں سالگرہ پر ایک قریبی دوست نے شرارتاً کہہ دیا تھا، جو سب کو اتنا پسند آیا کہ ان کے اصل نام کی جگہ سب ماروی ماروی ہی کہنے لگے۔ شروع میں چڑھنے کے بعد انہیں خود بھی یہ نام اچھا لگنے لگا۔ ارے لیزے، تم کیا کر رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری کچھ ہیلپ کروا دوں؟ حالہ نے لیزے کو ڈائننگ سیٹ کرتے دیکھ کر ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ رات کو جگہ بدلنے پر اسے صحیح سے نیند نہیں آئی تھی، اور دوسرا اس کا کمرہ زیادہ چھوٹا نہیں تھا پر اس پر جتنا بڑا بھی نہیں تھا۔ تیسرا اسے کمفرٹر شیئر کرنا بالکل بھی نہیں پسند۔ وہ یہ سب دل ہی میں سوچتی رہ گئی۔ ارے نہیں حالہ، تم رہنے دو، ہمارے گھر میں مہمانوں سے کام کروانے کا رواج بالکل بھی نہیں، اور تم سے کام کروا کر مجھے سب کی ڈانٹ نہیں کھانی، خاص طور پر بی جان کی۔ وہ تو بس ہنستے ہوئے اتنا کہتی وہ بھائی سب کو بلانے چلی گئی، جبکہ اس کے جانے پر حالہ ہاتھ مسلتی رہ گئی۔ ایک سرد اور ہلچل سے بھرپور صبح کا اختتام ایک ٹھنڈی بھری صبح سے ہوا۔ ایسے میں اگر حویلی کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے اوپر کی منزل کو پہنچے تو سامنے ہی ایک وسیع اور عریض ہال نما کمرہ، اور پھر اسی سے ملحق باورچی خانہ آتا، جو وہاں سے نظر تو نہیں آتا، مگر جیسے جیسے ہال کو عبور کرتے جائیں نظروں کے سامنے آ جاتا۔ اگر ان سب کو نظر انداز کر کے سیڑھی سے دائیں جانب دیکھے تو ایک لمبی راہداری آتی ہے، اور اسی لمبی راہداری میں موجود ایک انتہائی خوبصورت عالیشان کمرہ، جو یقیناً اوپر کے فلور کا ماسٹر بیڈ روم تھا۔ اور اگر اسی کمرے کے اندر داخل ہوں تو ایک پختہ عمر عورت بھورے اور پستئی رنگ کے امتزاج والے سوٹ میں ملبوس تھی، سر پر دوپٹہ اوڑھے شکل سے کافی سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں اپنے ہاتھ میں موجود تصویر کی طرف تھیں، مگر وقفے وقفے سے وہ کھڑکی کی طرف بھی اٹھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پڑنے والے بل اور چہرے کی بدلتی کیفیت سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یا تو وہ تکلیف میں تھی یا پھر کچھ سوچ رہی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی۔ پر کیا؟ حور جہاں، باہر مت آنا، ابھی یہیں رہو۔ مگر کیوں؟ کیا بات ہے؟ کافی دیر ہو گئی، میں اتنی دیر اپنی مہندی کا یہ بھاری لباس نہیں پہن سکتی۔ تم رکو، بڑھو، میں ابھی شاید کوئی بات چیت چل رہی ہے، میں پتہ کر کے آتی ہوں۔ آواز آنا بند ہو گئی۔ حور جہاں دیکھو، اب جو میں تمہیں خبر سنانے جا رہی ہوں اس کو سن کر حوصلہ رکھنا، وہ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا ابھی۔ ایک اور آواز آئی۔ حور جہاں، یہ کیا تم نے رو رو کر اپنا حال کر لیا ہے؟ جلدی سے حلیہ درست کر کے آؤ، باہر آؤ، تمہارا نکاح ہے۔ شاید اس کی ماں کی آواز تھی۔ ارے میں نے سنا ہے حور جہاں کے ہونے والے شوہر نے اس نکاح سے انکار کر دیا تھا، کسی نے کہا۔ اور ہاں، میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ دولہے کو اس کے باپ نے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دے دی تھی، جبھی تو نکاح کے لیے راضی ہوا ہے۔ راضی نہیں بہن، مجبوری، بولو مجبوری۔ ہاں ہاں ہاں، آوازوں کا سلسلہ چلتا ہی جا رہا تھا۔ حور جہاں، مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، بابا صحیح اور چچا جان کے کہنے پر راضی ہوا ہوں، ورنہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شادی کی پہلی رات دلہن بنی حور جہاں کے سر پر شاہزمان ملک نے بم پھوڑا۔ جب آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی تو پھر آپ نے مجھ سے منگنی کیوں کی تھی؟ اس وقت تم بھی نہ سمجھتی اور میں بھی نہ سمجھتا، اور اس وقت بھی وہ سب دادی جان کے کہنے سے ہوا تھا۔ میری اس وقت بھی کوئی مرضی شامل نہیں تھی، میں شادی کر چکا ہوں۔ نیلم میری بیوی ہے اور میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، تمہارا حق تمہیں ملے گا، میں اپنے کسی بھی فرض سے منہ نہیں موڑوں گا، بس تم اس بات کو قبول کر لو۔ اور پھر ٹھیک 3 سال بعد اپنے باپ کے انتقال کے بعد وہ اپنی اس بیوی اور بیٹے کو بھی حویلی میں لے آیا تھا، جہاں وہ پورے حق سے رہ رہی تھی۔ اس کا اپنا وجود تو کہیں کھو گیا تھا، اور وہ محبت بھی دل کے کسی کونے میں جا کر دفن ہو گئی تھی، جو اس نے کسی دور میں شاہزمان سے کی تھی۔ پر اس کی جگہ نفرت تھی، صرف نفرت، شاہزمان سے، اس کی نیلم سے، اس کے بشیر سے، مدحت سے۔ اور نیلم مدحت کی ماموں ذات تھی، اس کے بچے بھی نیلم کو اس کی نسبت زیادہ پسند کرتے، ان سب کی وجہ سے، صبیحہ سے بھی اور آئمہ سے بھی۔ نیلم، نیل آنکھوں والی نیلم، تمہارا نام بالکل ٹھیک رکھا ہے تمہارے ماں باپ نے۔ سوچوں کا سلسلہ کچھ سال آگے سے پھر شروع ہوا تھا۔ بشیر، میرے شہزادے، میری جان، ماما، ہماری تائی امی اچھی ہیں نا؟ مجھے بڑی والی تائی امی سے زیادہ یہ والی تائی امی زیادہ اچھی لگتی ہیں، اور مجھے یہ والی بھی زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ ہاں تو اچھی کیوں نہیں لگیں گی، آخر میرے ماموں کی بیٹی ہے۔ بس کر جاؤ مدحت، آئمہ اور صبیحہ، بری بات ایسے نہیں کہتے۔ زمان، مجھے اس بار آپ کے ساتھ جانا ہے۔ حور جہاں، میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا، تمہیں جو کچھ بھی لینا ہو ماما کے ساتھ جا کر لے لو، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ حور جہاں، تمیز نہیں سکھائی، رخسانہ کو سارے کپڑے خراب کر دیے میرے، انہی سب کی وجہ سے ان کی نفرت اس نہج کو پہنچی کہ پھر حور جہاں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، اگر حق اور خوشی مانگنے سے نہ ملے تو اسے چھین لینی چاہیے۔ پھر ایک دن نیلم اور بشیر لاپتہ ہو گئے، ان کو بہت تلاش کیا گیا مگر پھر بھی وہ نہ ملے، مگر وہ مل گئے کافی دن بعد۔ شاہزمان نے انہیں ڈھونڈ ہی لیا، مگر زندہ نہیں، مردہ۔ ان کی لاش ملی ایک کنویں سے، اور اس دن حویلی میں قیامت کا سماں تھا۔ آخر کو گھر کا وارث جو مارا گیا تھا، لیکن کچھ دن
سو کے بعد زمان ملک پریشان رہنے لگے۔ ہر وقت وہ اسی تلاش میں رہتے کسی طرح سے پتہ لگا لیں آخر ان کی نیلم اس کنویں میں کیسے گریں، اور انہیں پتہ چل ہی گیا۔ اس سے یاد تھا اس دن اس کی زمان کی بہت لڑائی ہوئی تھی اور زمان نے تو اسے جان سے مار دینے تک کی دھمکی دے دی تھی، بلکہ یہ تک کہہ دیا تھا وہ اپنی شکل لے کے ان کی نگاہوں سے دور چلی جائے ورنہ وہ اسے مگر اپنی خود غرضی میں انہیں اتنے سال تک اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ حور جہاں اب ان کی حور جہاں نہیں رہی بلکہ وہ کوئی اور ہی حور جہاں بن گئی تھی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، حویلی میں ایک اور جنازہ اٹھایا گیا مگر حور جہاں کا نہیں، شاہ زمان ملک کا۔ ہاتھوں کی ہتھیلی پر جب کچھ گیلا گیلا سا محسوس ہوا تو وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی، اپنے ہاتھ میں موجود زمان کی تصویر کو سائڈ ٹیبل پر رکھا، چیئر سے اٹھی، دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی۔ باہر موجود گھاس پر پڑنے والی دھوپ ایک الگ ہی سرور بخش رہی تھی۔ بہت جلد ہی وہ اپنی اداسی سے بھی باہر آ گئی تھی۔ ان کا ارادہ کچھ دیر اور وہاں کھڑے رہنے کا تھا مگر دروازہ بجنے کی آواز سے وہ واپس اسی کرسی پر آ کر بیٹھ گئیں۔ آ جاؤ انداز میں ایک تحکم تھا جبکہ انداز سرد۔ کیسی ہیں میری پیاری امی؟ رخسانہ نیلے رنگ کے شلوار قمیض کے ساتھ سر پر دوپٹہ اوڑھے، شال کندھے پر پھیلائے اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی حور جہاں کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک آ جاتی تھی، اور اب بھی ایسا ہی تھا، اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، آخر کو اس نے اپنی ماں کی نفرت کو اپنی نفرت سمجھ کر نبھایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں میری شہزادی، یہ بتاؤ اتنی صبح صبح میرے کمرے میں کیسے آنا ہوا، اور اس لڑکی کی کوئی خبر؟ ایک ابرو اچکا کر پوچھا، آنکھوں میں ایک نفرت سی آئی آخری بات کہتے ہوئے۔ شہزادی نہیں امی، ملکہ کہیں ملکہ، اور اب میری ریاست میں دشمنوں کا صفایا ہو چکا۔ ایک ہاتھ کو ہوا میں لہرایا، اور اس لڑکی کا کچھ نہیں ہوا، شاید بھاگ گئی ہے، ہماری باتوں کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے گئی ہے بیچاری۔ ہاں ہاں، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا، دشمن کی بیٹی تھی۔ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر کھڑکی تک پہنچ گئی تھی، ہاتھ بڑھا کے اس کا لاک کھولا اور دروازہ کھولتے ہوئے کہا، ارے ہاں ایک بات تو میں بتانا ہی بھول گئی، فاروق کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ایمرجنسی ہو گیا جس کی وجہ سے وہ شہر میں ہی رکیں گے، کل تک واپسی ہوگا۔ سر پر ہاتھ مارتے کچھ یاد آنے پر وہ کہتی چلی گئی، البتہ ہاتھ میں مسلسل شال سے کھیلنے میں مصروف تھے۔ ٹھیک ہے تم انہیں چھوڑے، بس اس لڑکی کی کوئی خبر آ جائے۔ پردہ برابر کیا، کھڑکی ہنوز کھلی تھی، اس کی تو آپ فکر ہی نہیں کر رہے ہیں، ایسی چال چلی کہ اس کے اچھوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اس کی بات رخسانہ کو پسند نہیں آئی تھی مگر وہ اسے نظر انداز کرتی اپنا کارنامہ بتانے لگی، تم نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ تم حور جہاں کی بیٹی ہو۔ کیسے؟ میں نے ماضی میں ایک تیر سے دو شکار کیے تھے، ایک آئمہ کا اور اس کی پاگل بہن کا۔ اپنے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹتی انتہائی حقارت سے کہنے لگی، ویسے امی آپ نے کیا بڑا خوب تھا، بہت ہی چالاک ہیں آپ۔ چلتی ہوئی آ کر بیٹھ گئی، ویسے اس بیچاری آئمہ پر مجھے آج بھی افسوس ہوتا ہے، بہت معصوم تھی وہ۔ صحیح کہا بیچاری۔ وہ دونوں اسی طرح اپنی باتوں میں مگن تھی جب باہر کھڑے ظہیر نے اس موقع کی ویڈیو آف کی اور پھر اپنے موبائل کا واٹس ایپ آن کیا، ان میں سے ایک نمبر نکالا، ویڈیو سینڈ کی اور باہر کی طرف نکل گیا۔ اب اس کے چہرے پر گزری رات کے برعکس